بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں: عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا ذکرت النار فبکت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیکی قالت ذکرت النار فبکیت فهل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فی ثلاثة مواطن فلا يذكر احد احدا عند الميزان حتى يعلم ايخف ميزانه او يثقل وعند الكتاب حين يقال ها اقرؤوا كتابيا حتى يعلم اين يقع كتابه افي يمينه ام في شماله ام من وراء ظهره وعند الصراط اذا وضع بين ظهري جهنم۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہیں ایک مرتبہ دوزخ کا خیال آیا اور وہ رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ اماں عائشہ نے کہا مجھے دوزخ کی یاد نے رلایا ہے اور اسی کے خوف سے رو رہی ہوں۔ پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مقامات اور 3 جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اور کسی کی خبر نہیں لے گا۔ ایک وزن اعمال کے وقت جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بھاری، اور دوسرا مقام وہ ہوگا جب اعمال ناموں کے ملنے کا وقت ہوگا۔ مومن داہنے ہاتھ میں اپنے اعمال نامے کو لے کر خوشی خوشی دوسرے سے کہے گا کہ پڑھو میرا اعمال نامہ، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس کا اعمال نامہ، آیا داہنے ہاتھ میں یا پیچھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں۔ اور تیسرے پل صراط پر جب کہ وہ رکھا جائے گا جہنم کے اوپر اور حکم دیا جائے گا سب کو اس پر سے گزرنے کا۔ اس کا یہ ترجمہ ہوا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوزخ کی یاد آئی اور اس کی وجہ سے وہ رونے لگیں، اور اسی حالت میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہوں گے، 3 وقت ایسے ہوں گے کہ وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا، اور اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ نمبر 1 وہ وقت ہوگا جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا اور وزن کیا جا رہا ہوگا، جب تک کہ نتیجہ معلوم نہ ہو جائے اس وقت بڑی پریشانی کا وقت ہوگا۔ اس لیے کوئی اس وقت کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور کسی کے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اعمال کا جب وزن ہو رہا ہے تو ہر انسان کو ڈر ہوگا کہ میرے عمل کو تولا جا رہا ہے، اب اس میں وہ وزنی ہوگا یا بھاری ہوگا، کیا ہوگا؟ جنت کا فیصلہ اور جہنم کا فیصلہ انہی اعمال کے وزن کی وجہ سے ہونے والا ہوگا، اس لیے اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور نمبر 2 وہ مقام ہے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے اپنے اعمال ناموں کے انتظار میں رہیں گے اور ہر ایک اس فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جس آدمی کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جاتا ہے وہ اس کے کامیابی کی علامت ہے اور جنت کی سرٹیفکیٹ ملنے کی علامت ہے، اور جس کا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جاتا ہے اس کے جہنمی ہونے کی علامت ہے اور اس کے ناکام ہونے کی علامت ہے۔ تو اس لیے اس دوسرے مقام پر جہاں لوگ اعمال ناموں کے منتظر ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ وقت بڑا پریشانی کا اور نفسی کا عالم ہوگا، وہاں بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور
وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب میری مغفرت اور رحمت کا میں مستحق ہو جاؤں گا یا لعنت اور عذاب کا، اس لیے وہ وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ تیسرا وہ مقام اور وہ وقت ہوگا جب کہ پل صراط کا پل جہنم پر لگا دیا جائے گا اور اس پل پر سے گزرنے کا حکم ہوگا، تو اس وقت بھی بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور بڑی پریشانی کا وقت ہوگا۔ تو اس وقت بھی کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اس وقت بھی ہر ایک اپنی فکر میں ڈوبا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 وقت اور مقامات ایسے ہوں گے وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا، میں بھی کسی کو یاد نہیں کر سکوں گا۔ ہاں، اس کے علاوہ ان 3 مقامات کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ذکر ہے اور دیگر مومنوں کی بھی سفارش کا ذکر ہے، وہ وہاں دوسروں کے کام آئیں گے، لیکن یہ 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن، قیامت کے دن، انسان اپنے بھائی، اپنے ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں سے بھی دور بھاگے گا۔ تو یہ وہی وقت، پریشانی کا وقت ہے جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا۔ اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ان میں سے ہر شخص کو خود ہی ایسی فکر ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے توجہ کر دے گی۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اب اس پوری حدیث کا خلاصہ، ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اس حدیث سے یہی بتانا ہے کہ ہر شخص آخرت کی فکر کرے اور اپنے اعمال کی تیاری کرے، کوئی کسی دوسرے کے بھروسے پر نہ رہے، ہر ایک کو خود اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، خود اللہ سے بات کرنا ہے اور ہر ایک کو اللہ کے پاس اکیلے ہی جانا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی تیاری کریں، اپنی فکر کریں، کسی کے بھروسے پر نہ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔